السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آئیے آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ایک انتہائی شریف الطبع، شریف النفس، خاتون جنت، عابدہ، زاہدہ، متقیہ، برگزیدہ خاتون، صابرہ، شاکرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا پانے والی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ اقدس میں عظیم مقام و مرتبہ پانے والی برگزیدہ خاتون۔ اس برگزیدہ صحابیہ کا تعلق قریش سے تھا۔ جہان خواتین میں مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان کا تعلق ان خواتین کے ساتھ ہے جنہوں نے عورت کی تاریخ میں روشن مثالیں چھوڑی۔ اس عظیم المرتبہ خاتون کا نامی اسم گرامی ہے فاطمہ بنت مجلل۔ فاطمہ بنت مجلل بن عبداللہ القرشیہ العامریہ، حاطب بن حارث بن معمر الجمحی القرشی المکی کی بیوی تھی۔ ایک دن اسلام کی لہر چلی اور وہ حاطب کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کی مٹھاس ان کے دل میں اتر گئی۔ اس نے دل کی گہرائی میں ہلچل مچا دی۔ پھر ان کی بیوی فاطمہ نے چپکے سے اسلام قبول کر لیا۔ یہ دونوں میاں بیوی انتہائی شریف الطبع، سلیم الفطرت، برگزیدہ لوگوں کے زمرے میں شامل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خفیہ طور پر اسلامی تعلیمات سے روشناس کرا رہے تھے کہ انہیں قریش سے احتراز اور احتیاط برتنے کا حکم دیتے رہے کہ کہیں وہ اللہ اور اسلام سے نہ روک دیں۔ اس لیے اہل ایمان لوگوں کی نگاہوں سے چھپ چھپ کر عبادت کرتے کہ کہیں وہ انہیں دیکھ نہ لیں۔ دعوت اسلام کی خبریں قریش تک جا پہنچی تو وہ عداوت میں حد سے گزر گئے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی میں حد سے تجاوز کر گئے۔ دونوں مومن میاں بیوی نے اپنے حصے کی تکالیف جھیلیں اور مومنوں کے ساتھ صبر جمیل کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے گہوارہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا اشارہ دیا اور فرمایا یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہ صابرہ شاکرہ خاتون اور فاطمہ بنت مجلل اور ان کا خاوند مہاجرین کے قافلے کے ساتھ حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حبشہ کا حکمران نجاشی مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا۔ مہاجرین کو ان کے ہاں امن و سکون ملا جو مکہ میں انہیں اپنے قریبی رشتہ داروں میں میسر نہ تھا۔ وہ بڑی عزت و وقار کے ساتھ وہاں رہنے لگے۔ حبشہ میں فاطمہ بنت مجلل رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے، حارث اور محمد۔ دونوں کا باپ حاطب ہی تھا۔ اس مہاجر صحابی حاطب بن حارث کو یہاں زندگی بسر کرتے ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ پردیس میں اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ بیوی سیدہ فاطمہ بنت مجلل رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت صدمہ ہوا، لیکن انہوں نے ایک صابر و شاکر بیوی کا کردار ادا کیا اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئی، اور انہوں نے اپنے خاوند کو اللہ کے سپرد کیا جس کے ہاں امانتیں ضائع نہیں ہوتی، اور اپنی پوری توجہ اپنے بیٹوں حارث اور محمد کی تعلیم و تربیت پر لگا دی۔ یہ دونوں اسلام کے بہادر سپاہی تھے۔ یہ اپنے بیٹوں کے ساتھ حبشہ میں اقامت پذیر رہیں، یہاں تک کہ 7 ہجری کو تمام مہاجرین مدینہ منورہ واپس آ گئے۔
اس مقام پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ حاطب کا بھائی حتاب بن حارث الجمحی اپنی بیوی فقیہہ بنت یسار کے ہمراہ حبشہ کے مہاجرین میں شامل تھا کہ راستے میں ہی فوت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان پر بھی کروڑہاں کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ وہ سرزمین حبشہ پہنچ ہی نہ سکا۔ ان کی بیوی فقیہہ حبشہ پہنچی، پھر انہوں نے مکہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا شرف حاصل کیا۔ صابرہ و شاکرہ صحابیہ فاطمہ بنت مجلل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بڑا ممتاز مقام تھا۔ آپ نے ان کے بیٹے کے لیے برکت اور شفا کی دعا ارشاد فرمائی۔ ان کے بیٹے محمد بن حاتب نے اپنی والدہ فاطمہ سے اپنے گفتگو کو بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ بیٹا، میں تجھے لے کر سرزمین حبشہ سے چلی، جب مدینہ کی مسافت 1-2 راتیں باقی رہ گئی، میں نے تیرے لیے کھانا پکایا، ایندھن ختم ہو گیا، میں ایندھن تلاش کرنے لگی، تو نے ہنڈیا کو پکڑا، وہ تیرے بازو پر الٹ گئی، جس سے تیرا بازو جل گیا۔ میں مدینہ آئی، تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا بھتیجا محمد بن حاتب ہے، یہ وہ پہلا بچہ ہے جس کا نام آپ کے نام پر رکھا گیا ہے، اس کا بازو جل گیا ہے، اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے منہ میں اپنا لعاب مبارک لگایا، پھر تیرے سر پہ ہاتھ پھیرا، تیرے لیے دعا کی، پھر تیرے ہاتھ پر لعاب مبارک لگایا، پھر یہ دعا فرمائی، اللہم اذہب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک اللہم اشف شفاء لا یغادر سقما۔ اے رب کائنات، بیماری کو ختم کر دے، شفا دے دے، تو شفا دینے والا ہے، نہیں ہے کوئی شفا مگر تیری ہی شفا ہے۔ الہی ایسی شفا دے جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ یہ بڑی معروف اور مشہور دعا ہے، لہٰذا جب کوئی بیمار ہو یا کوئی پریشانی ہو تو اس طرح کی دعائیں پڑھ لیا کریں، دم کر لیا کریں، اس طرح کی دعاؤں کا ورد فرمائے۔ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نہ اٹھی یہاں تک کہ تیرا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ سبحان اللہ، کس قدر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فوراً شرف قبولیت سے نواز دی۔ یقیناً یہ ایک معجزانہ کمال تھا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ بڑے مہربان اور شفیق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صابرہ صحابیہ کے حق میں اور ان کے بیٹے کے حق میں برکت اور شفا کی دعا کی، ان کو عزت سے بٹھایا، ان کی قدر پہچانی، اسلام میں سبقت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ اللہ نے فاطمہ بنت مجلل پر رحمت فرمائی، اس سے اللہ راضی ہوا اور اسے راضی کر دیا۔ یقیناً اس خاتون نے حق کو پہچانا اور وہ حق کے راستے پر چلی، نیک بخت لوگوں کے زمرے میں شامل ہو گئیں اور زندہ جاوید ہو گئیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، یہ مختصر سا سیرت کا باب سیدہ فاطمہ بنت مجلل العامریہ قرشیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ یقیناً کہیں نہ کہیں آپ کا دل دہلا ہوگا، آپ کا دل پسیجا ہوگا، کسی نہ کسی موڑ پر آپ کی آنکھیں نمدیدہ ہو گئی ہوں گی، تو یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا یہ واقعہ مختصر سا۔ امید کروں گا کہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور امت کی بیٹیوں تک، نونہالوں تک پہنچائیں گے کہ ہمارے اسلاف کی خواتین کس قدر برگزیدہ، صابرہ، شاکرہ، باہمت، عابدہ، زاہدہ، متقیہ اور پارسہ
اور راست باز اور صدیقہ تھی۔ سبحان اللہ، اللہ ان سب پر کروڑہاں کروڑ رحمت نازل فرمائے، ان کی طرح ان کی روحانیت ہماری بیٹیوں کے اندر داخل کر دے، ان کی طرح بازوق اور باہمت بنائے امت کی بیٹیوں کو۔ اللہ آپ سب سے، ہم سب سے راضی ہو، اسلام کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔